ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہوا تو اس نے ہم لوگوں کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے گھر میں اللہ کے محبوب بندے بیٹھے، یہ اللہ کے رضا کی نشانی ہے۔ اللہ کے رضا کی نشانی ہے۔ جن لوگوں سے اللہ ناراض رہتے ان کو مسجد میں آنے کی توفیق ملے۔ اللہ رب العزت راضی ہوتے تو اس کو مسجد میں آنے کی توفیق ملے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے۔ جب بات کرتے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ سے ڈائریکٹ پوچھا، اے اللہ، جب آپ کسی سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس کی نشانی کیا ہے؟ جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی نشانی کیا ہے؟ ہم کیسے پہچاننا کہ آپ راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ اللہ رب العزت نے کہا، جب میں کسی کو راضی ہوتا ہوں تو میرے گھر میں بلا لیتا ہوں۔ جب کسی سے راضی ہوتا ہوں تو کہاں بلا لیتا ہوں؟ گھر کو بلا، اور میرا نام لینے کی، میرا ذکر کرنے کی توفیق دیتا ہوں۔ میرا نام لینے کی، میرا ذکر کرنے کی کیا دیتا ہوں؟ توفیق دیتا ہوں۔ اور فرمایا دوسری نشانی یہ ہے، میں جس سے راضی ہوتا ہوں، جس کو میں محبت کرتا ہوں، اس کو گناہ سے بچاتا ہوں۔ کس سے بچاتا ہوں؟ گناہ سے بچاتا ہوں۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا ارشاد فرمایا، میں جس سے ناراض ہوتا ہوں اس کی نشانی یہ ہے، میں اسے میرے گھر میں نہیں آنے دیتا ہوں۔ اگر وہ دروازے کے پاس بھی آئے گا، سامنے سے سائڈ سے نکل جائے گا۔ دروازے کے پاس بھی آ کے کیا ہو جائے گا؟ سائڈ سے نکل جائے گا۔ دو جنے دوستاں رہتے، نماز کا ٹائم ہوا، بات کر لیتے آتے ہی کیا کرتے ہیں؟ بات کر لیتے قریب آتے ہیں۔ لیکن ایک جنا کیا کرتا؟ گیٹ میں اندر انٹری کرتا، اور ایک جنا کیا کرتا؟ میرے کپڑے پاک نہیں لیول کو گیٹ کرنے سے کیا ہوتا؟ باہر چلے۔
اللہ کس پر راضی ہے بھائی؟ اللہ کس سے راضی ہے بولو؟ ارے بولو، کس سے راضی ہے؟ ذرا گٹو بولو بھائی۔ مسجد میں آنے والے سے، اور جانے والے سے ناراض۔ جس سے میں ناراض ہوتا ہوں اسے میرے گھر میں آنے نہیں دیتا۔ مسجد کے گیٹ کے پاس سے بھی میں اس کو کیا کر دیتا ہوں؟ دور کر دیتا ہوں۔ وہ بندہ کیا سمجھتا؟ کسی نہ کسی بہانے سے دور ہو جاتا۔ کھیڑے گاؤں میں تو یہ بات ذرا بعید ہے، لیکن ذرا سٹیز میں کیا رہتا بولے تو مسجد کا گیٹ تھا، گیٹ کے بازو کچھ گھر تھا، مسجد کا گیٹ تھا اور گیٹ کے پاس کیا رہتا؟ گھر رہتا۔ آدھے کلومیٹر سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے۔ کہاں سے بولو؟ ارے بھائی بولو، کہاں سے آتے؟ آدھے کلومیٹر سے لوگ کیا کرنے آتے؟ نماز پڑھنے کے لیے آتے۔ لیکن جو آدمی مسجد کے گیٹ پر ہے اسے اندر گھسنے کی توفیق نہیں، اسے اندر گھسنے کی کیا نہیں ہے؟ توفیق۔ میں جس سے ناراض ہوتا ہوں میرے گھر کو آنے نہیں دیتا۔ اس کا گھر مسجد کے گیٹ پہ ہے تو بھی اندر گھسنے نہیں دیتا، میں اندر گھسنے نہیں دیتا۔ مسجد سے آدھے کلومیٹر دور ہے، ان روزانہ 5 بار آ رہا ہے۔ مسجد کے دروازے پہ جس کا گھر ہے اور وہ جمعہ میں 1 بار آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت جس سے ناراض ہوتے ہیں فرماتے موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ میں جس سے ناراض ہوتا ہوں میرے گھر کو آنے نہیں دیتا، اور میرے ذکر کی بھی توفیق نہیں دیتا، میرے ذکر کی بھی کیا نہیں دیتا؟ توفیق نہیں دیتا۔ کون ذکر بھی نہیں کرتا، کون تو اس کے سامنے اللہ کا ذکر کرے تو پھر وہاں سے چلے آتا اٹھ کے۔ اگر کون تو اللہ کا ذکر کرے بھی سمجھو تو وہاں سے کیا کرتا انہوں؟ اٹھ کے چلے آتا، اٹھ کر چلے آتا، میرے ذکر کی بھی توفیق نہیں دیتا۔ دوسری بات فرمائے، میں جس سے ناراض ہو جاتا ہوں، کیا ہوتا ہوں بھائی؟ میں جس سے ناراض ہو جاتا ہوں وہ بندہ گناہوں میں لگ جاتا۔ کبھی بھی یہ گناہ میں ختم کرنا یا سٹاپ کرنا اس کے دل میں خیال نہیں آتا، اس کے دل میں کیا نہیں آتا؟ خیال نہیں آتا۔ تھوڑے لوگ گناہ کرتے رہتے لیکن ان کو ایک ٹرننگ پوائنٹ رہتا، کیا رہتا؟ ایک کیا رہتا بھائی؟ ٹرننگ پوائنٹ رہتا۔ بھائی گناہ کرتے کرتے بھائی 3 دن کے لیے چلے گئے، اب بھائی اب چھوڑ ڈالنا، بس کر لینا۔ آپ گناہ کر رہے تھے، کرتے کرتے 40 دن جماعت میں چلے گئے، اب نہیں بھائی اب میں اب چھوڑ ڈالنا، سب بھی گناہ کے کاماں نکال ڈالنا۔ میں گناہ کر رہے تھے، کرتے کرتے کسی اجتماع میں چلے گئے، بہت بڑا اجتماع، میں بہت بڑے اجتماع میں گئی ہوں بھائی، اب میں جو ہے گناہ چھوڑ ڈالنا۔ گناہ کر رہے تھے، گناہ کرتے کرتے حج کرنے کے لیے چلے گئے یا عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے مکہ اور مدینے کو، اور دل میں سوچ لے نہیں بھائی اب توبہ کر ڈالنا، بھائی اب میں گناہ بہت کر ڈالنا، گناہ چھوڑ ڈالنا۔ بھائی ٹرننگ پوائنٹ رہتا۔ اللہ جس کسی سے راضی ہوتے ہیں نا وہ ٹرننگ پوائنٹ دے آتے ہیں اس کو۔ اللہ ناراض ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آدمی گناہ کرتا رہتا لیکن توبہ کبھی نہیں کرتا، توبہ
کبھی بھی نہیں کرتا۔ بچوں کی بات بھی یہی ہے، بڑوں کی بات بھی یہی ہے، مردوں کی بات بھی یہی ہے اور عورتوں کی بات بھی یہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے اے اللہ یہ تو بہت سخت بات ہے، یہ تو بہت سخت بات ہے، اگر وہ کبھی بھی توبہ نہ کرے تو پھر ہمیشہ کے لیے عذاب میں چلے جائے گا۔ اللہ اس میں کچھ اپنا رحم اور کچھ گنجائش ہو تو بتاؤ، کچھ گنجائش اور آپ کا کچھ رحم ہو تو بتاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے کہا اے موسیٰ گناہگار جب تک گناہ میں رہتا ہے وہ میرے دربار کے قابل نہیں رہتا۔ کیا نہیں رہتا بولو؟ میرے دربار کے قابل نہیں رہتا۔ جب تک بندہ گناہ کرتا رہتا ہے میرے گھر کے قابل نہیں رہتا، میرے گھر کے قابل نہیں رہتا۔ جب کوئی بندہ میرے دربار میں، میرے گھر میں میرے ذکر کی طرف آنا چاہیں گا، اگر وہ دل میں ارادہ بھی کریں گا، میں پہلے اس کے گناہ معاف کروں گا، اسے پاک کر کے میرے گھر میں بلاؤں گا۔ پاک کر کے کیا کروں گا؟ میرے گھر میں بلاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، جو بھی بندہ تیرے گھر آنا چاہے گا، جو بھی بندہ تیرے ذکر کے حلقے میں آنا چاہے گا تو اس کے سارے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ میرے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اور میں میری پوری امت کو بتاؤں گا، پوری امت کو بتاؤں گا۔ میرے عزیزو، کوئی گناہ گار بندہ اللہ کے گھر آنا بول کے دل میں ارادہ کر لیتا ہے نا، تو مسجد میں آنے سے پہلے اللہ کیا کرتے اس کو بولو؟ اس کے پچھلے گناہ معاف کر کے اور پھر اسے اپنے گھر میں آنے کی توفیق۔ اور مسجد میں آنے کے بعد اگر اس کی زندگی کو اگر ٹرننگ پوائنٹ مل گیا یا اس نے توبہ کر لیا تو پھر پوری زندگی پاکیزہ بنا لے گا، پوری زندگی کر لے گا پاکیزہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی گناہ گار بندہ میرے گھر کے قابل نہیں ہے، گناہ گار بندے سے مجھے نفرت ہے، گناہ گار بندے سے مجھے کیا ہے بولو؟ نفرت ہے۔ گناہ گار بندے سے مجھے نفرت ہے۔ میرے عزیزو، ہم لوگوں کی حالت اور ہم لوگوں کی عادت یہ ہے، گناہ گاروں کو دیکھ کر گناہ گار جیسے بننا چاہتے، یہ ہماری سب سے بڑی برائی ہے۔ کیا ہے بولو؟ گناہ گاروں کو دیکھ کے کیا بننا چاہتے بھائی؟ گناہ گار جیسے بننا چاہتے۔ ہر آدمی کا ایک مقصد رہتا زندگی کا، ہر آدمی کا زندگی کا ایک مقصد رہتا۔ کوئی آدمی سوچتا رہتا، کوئی بچہ یہ سوچتا کہ بھائی کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، کوئی بچہ یہ سوچتا مجھے انجینئر بننا ہے، کوئی بچہ یہ سوچتا مجھے کٹر بننا ہے، کوئی بچہ یہ سوچتا مجھے فٹر بننا ہے، کوئی بچہ یہ سوچتا مجھے ماسٹر بننا ہے، کوئی بچہ کیا سوچتا مجھے کیا بننا ہے؟ ماسٹر بننا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے۔ کوئی بچہ یہ بھی سوچ رہا ہے کہ مجھے مؤذن بننا ہے، کوئی بچہ یہ بھی سوچ رہا ہے مجھے امام بننا ہے،
سوچتے ہیں کہ ابھی ہمیں وعلیکم السلام. آج فجری سے ایک بچہ بولا حضرت مفتی بننا کا تو کیا کرنا, انٹر پڑھتا ہے اور ہے تیرے دل میں یہ خیال کہیں کو آیا با, ہے تیرے دل میں یہ خیال کہیں کو آیا, کیسا مفتی بننا چاہتا ہے؟ کوئی تو مفتی انیس کے سر کا مفتی بننا چاہتا ہوں. کیا بننا چاہتا ہے؟ مفتی. مجھے وہ بھی سمجھ میں آیا نہیں. کئی کو کہا مفتی انیس کا تو کون ہوں, کیسا؟ کہ تو کیا نہیں, ثنا خان کو شادی کر لی دیکھو. کس سے شادی کرنی ہے تو بھائی ثنا خان کو کیا کریں, ویسا مفتی بننا چاہتا ہوں. پھر پورا ڈکلیئر سے بتایا ایسا ایسا ہوا بول کر. تو بھائی آج تک تو مفتی بننا کو بول لیا نہیں, آج تک تو مفتی بننا بول کو بول لیا نہیں, لیکن آج کیا بول لیتا ہے, میں مفتی انیس کے سر کا مفتی بننا چاہتا ہوں. کتنے سال میں بنتی بول کو آگے پوچھتا ہے, یہ کر لے کیا بمبئی جاتا ہے کیا بابا بولا میں. میرے عزیزوں, اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. ہر آدمی کوئی ڈاکٹر, کوئی ماسٹر, کوئی کٹر, کوئی فٹر بننا چاہتا ہے, لیکن کسی مسلمان بچے کے دل میں بھئی کبھی یہ چیز آئی ہے کہ مجھے مؤذن بننا ہے, یا مجھے امام بننا ہے, مجھے داعی بننا ہے, مجھے صحابی جیسا بننا ہے. ایک اسکول میں ہم بات کر رہے تھے, یہ اتر پردیش کی بات ہے, تو اس میں ایسے اسٹوڈنٹ لوگ تھے سب. تو بھی آپ سب لوگ کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو اس میں سے تقریباً آدھے سے زیادہ بچے کیا بولے, اے پی جے عبد الکلام بننا چاہتے بولے. جب انہیں زندہ تھے ابھی, اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے, کوئی نہ کوئی نیکی ہو اس بندے کی, اللہ اسے قبول بھی فرمائے. کیا بولے, اے پی جے عبد الکلام جی بننا چاہتے. میں بولا ان بچوں سے, ارے بھائی تم میں کوئی ابو بکر صدیق بھی بننا چاہے گا؟ تم میں کوئی عمر فاروق جیسا بھی بننا چاہے گا؟ پھر تم میں کوئی بچہ ہے کہ شیر خدا جی علی مرتضیٰ بننا چاہتا ہے؟ تو سارے چپ, کسی کو معلوم ہی نہیں ہے, کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. جو بچہ جسے جانتا ہے نا اس کے جیسے بال کرتا, جو بچہ جسے جانتا اس کے جیسا فیشن کرتا, جو بچہ جسے جانتا اس کے جیسے بال نکالتا, اس کے جیسے کیا کرتا, فیشن کرتا. اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن مسلمان کا کوئی بھی بچہ اپنے دل میں یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے میرے نبی جیسا بننا ہے, مجھے ابو بکر صدیق جیسا بننا ہے رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے عمر فاروق جیسا بننا ہے رضی اللہ تعالیٰ, ایسا نہیں سمجھتا.
تو پھر اللہ کے گھر کی طرف دھیان اور خیال کیسے بڑھیں گا؟ بولو، دھیان اور خیال کیسے بڑھیں گا؟ مؤذن ایک بار جب اذان دیں گا اور اس کی آواز جہاں تک جائے گی، ایک بار اذان دیں گا تو اس کی آواز جہاں تک جائے گی اور وہ آواز جہاں تک پہنچے گی وہاں تک کی ساری چیزیں قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گی. اس کے لیے کیا دیں گی؟ بولو، گواہی دیں گی. اذان دینے والا جب مرنے لگے، اگر اس کے زبان پہ کلمہ نہیں آتا تو اللہ کے فرشتے سامنے کھڑے ہو کر اسے کلمہ یاد دلائیں گے اذان کی برکت سے. کیا کرائیں گے؟ اس کو کلمہ یاد دلائیں گے مرتے وقت میں کہ کلمہ پڑھ کر تو دنیا سے رخصت ہو جا اور تیرے لیے جنت ہوگی. تیرے لیے کیا ہوگی؟ جنت ہوگی. امام اور جب نماز کی امامت کرائیں، جتنے مقتدی پیچھے رہتے ان مقتدیوں کے سب کے نمازوں کا اجر اللہ رب العزت امام کے کھاتے میں لکھیں گے. امام کے کھاتے میں لکھیں گے. امام اپنے مسجد میں اور امام اپنے محلے میں، امام اپنے مقتدیوں میں ایسا ہے اور جیسا کہ نبی اپنے امتیوں میں ہوتا ہے. نبی اپنے امتیوں میں ہوتا ہے. ایک حدیث میں ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی اپنے امام کو محبت کی نظر سے دیکھے، کون سی نظر سے؟ محبت کی نظر سے. ایک حدیث تمہیں پہلے سن کر رہتے، اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے تو کیا ملتا ہے اس کو؟ ارے بولو، کیا ملتا؟ حج اور عمرے کا، مقبول حج عمرے کا کیا ملتا؟ بولو، ثواب. مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا. اگر کوئی اپنے امام کو محبت کی نظر سے دیکھے اور جس وقت میں وہ دیکھے اس کے دل میں کوئی کدورت نہ ہو، کوئی رنجش نہ ہو، کوئی نفرت نہ ہو، کوئی دشمنی نہ ہو، محبت کی ایک نظر ہو، محبت کی کیا ہو؟ ایک نظر ہو. میرے عزیزو، اللہ رب العزت جنت کے اندر 40 سال اللہ اس کو اپنا دیدار دیں گے. کیا دیں گے؟ بولو، 40 سال کیا دیں گے؟ اپنا دیدار نصیب کریں. کوئی بچہ چاہتا ہے کہ بھئی میں بھی امام بنوں گا، اچھا میں ایک بات بولتا ہوں، دیکھو ابھی تھوڑے لوگ بعد میں پہلے قرآن پڑھیں تو کئی پڑھیں بول رہی تمہارے کو. اب تمہارا ٹیسٹ تمہیں کر لینا، ایک آدمی کے دل میں بھی یہ خیال نہیں آیا رہتا کہتا اچھا قرآن پڑھی، میں بھی ویسا سیکھنا بول کو کس کے دل میں بھی آیا نہیں رہتا. سچے دل سے بولو. اب وہ بیان شروع کرنے سے پہلے اب یہاں قاری صاحب کو قرآن پڑھی تو بھائی اب تمہیں کیا کری؟ قرآن سنی. کیا کری تمہیں؟ ارے بولو، کیا کری؟ قرآن سنی. سچے دل سے بولو. کون تو ایسا بول لیں گے ابا بھائی لوگ بہت اچھا پڑھی، میں بھی ویسا سیکھنا بولو. کون تو بول لیں گے ابا؟ کون تو بول لیں گے؟ بولو. یہ بات تم سمجھانے کے لیے میں قرآن پڑھنے لگے. دین کے بارے میں ہماری ہرس نہیں بابا. دین کے بارے میں کیا نہیں ہے؟ ہماری کیا نہیں ہے؟ بولو، ہرس نہیں. پورے 10 سورے بھی ہمارے کو پکے نہیں آتے، پورے 10 سورے بھی پکے نہیں آتے. کون سا فتنہ آیا تو بھی وہ فتنے میں کود ڈالتے گنوات. جو فتنہ آتا
وہ فتنے میں کیا کرتے؟ کود ڈالتے آدمی. توبہ کر کو نیک زندگی گزارے گا تو نہیں, قرآن پڑھ رہے گا تو نہیں, قرآن پڑھ رہے گا تو نہیں, لڑائی جھگڑے کی چیز میں گھس جاتے. یہ فون میں دیکھو, وہ فون میں دیکھو, یہ کتاب میں دیکھو, یہ کتاب میں دیکھو, ہاتھ یہاں بننا, ہاتھ یہاں بننا, انہوں کھڈے والے, انہوں اڈے والے, انہوں گڈھے والے, انہوں بڈی والے. میرے عزیزوں, ہم لوگ قرآن سنتے, ہمیں ایسا قرآن پڑھنا والوں کو دل میں جذبہ نہیں آتا. ہمیں اللہ کے گھر مسجد کو آتے, لیکن کبھی بھی ہمیں امام یا مؤذن بننا یا صحابی جیسا بننا یا اللہ کے ولی جیسا بننا, اللہ کا نیک بندہ بننا بلکہ دل میں کبھی خیال نہیں آتا. ہمارا جذبہ کیا رہتا بولے تو گناہ گاروں کو دیکھ کر گناہ گار جیسا بننا بلکہ سوچنا. یہ ہمارا پرابلم ہے مین, یہ مین پرابلم. گناہ گاروں کو دیکھ کے کیا بول لیتے؟ گناہ گار جیسے بن. جو جس کو پسند کرتا اس کا فیشن اختیار کرتا. اب دیکھ لو, اب تمہارے فیشن کو پکڑ کے تمہیں بول لو تمہارے دل کے اندر کون ہے. تمہارے فیشن کو پکڑ کے تمہیں دل میں سمجھو تمہارے دل میں کون ہے. اللہ رسول ہوتے تو پھر اللہ رسول کا فیشن ہوتا, ابو بکر صدیق اور علی مرتضیٰ ہوتے پھر ان کا فیشن ہوتا, اور امام بخاری اور امام اعظم ہوتے تمہارے اندر ان کا فیشن ہوتا. تمہارے اندر جو لوگ رہتے ان کا فیشن تمہارے اندر ہوتا, ان کا طریقہ تمہارے اندر ہوتا. میرے عزیزوں, گناہ گاروں کو دیکھ کر گناہ گار جیسا بننے کی کوشش کرنا, لیکن نیک لوگوں کو دیکھ کر نیک بننے کا جذبہ ہمارے دل کے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ جو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے میرے عزیزوں, نیکی کا جذبہ ابھارنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے بولو؟ نیکی کا جذبہ ابھارنے کے لیے. اللہ کا راستہ بہت بڑی چیز ہے. خود ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں نکلتے تھے. ایمان والے کے لیے زندگی ہے. ایمان والے کے لیے کیا ہے بولو؟ زندگی ہے. جیسے سانس لینا, کیا ہے بولو؟ سانس لینا. سانس لینا جی. ہمارے ایک حضرت میرٹھ میں رہتے, اتر پردیش میں. ان سے آگے ایک دن پوچھے کہ حضرت جماعت میں جانا ہوگا قرآن میں کہاں ہے؟ جماعت میں جانا والوں کو کیا بولے؟ قرآن میں کہاں ہے؟ تو انہوں کیا پوچھے, اچھا بھائی تو ناک میں کچھ سانس لے رہا ہے نا, وہ سانس لینا بول کو قرآن میں کہاں ہے؟ بول. سانس لینا, کیا لینا بھائی؟ سانس لینا. سانس لینا بول کو قرآن میں ہے کیا؟ بولتا نہیں. پھر تو کہیں لیتا ہے بھائی وہ ضرورت کی چیز ہے. کیا ہے وہ؟ ضرورت کی چیز ہے. تو حضرت بولے اللہ کے راستے میں نکلنا بھی ایسے ہی ضرورت کی چیز ہے. جو چیز ضرورت کی ہوتی ہے اللہ اسے بیان نہیں کرتے, یہ اللہ کی عادت ہے. یہ اللہ کی کیا ہے بولو؟ عادت ہے. جو چیز سب لوگوں کے درمیان ضرورت کی ہوتی ہے اللہ رب العزت کہ اس کو بیان نہیں کرتا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اللہ کے راستے میں نکلا ہے. ہر نبی کہاں پر نکلا ہے بھائی؟ اللہ کے راستے میں نکلا ہے. اگر وہاں تک بات رہتی تو ہمیں نکلنے کی ضرورت نہ تھی. اب ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے بعد اب بچے کون بھائی؟ صحابہ اکرام. بچے کون بولو؟ صحابہ. اب اتنے کتابیں اتنے سوپ پڑھتی ہیں تو ابھی جو حدیث کی کتابوں میں سوپ سنتی ہیں بھئی ہمارے نبی دنیا سے جانے کے بعد صحابہ اکرام جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں انہوں اللہ کے راستے میں نکلی یا نہیں نکلی؟ بھئی کیا معلوم ہوا بھئی سب کو؟ بھئی نکلی یا نہیں نکلی؟ بھئی نکل کو ہے کہ نہیں؟ بھئی تمہارا کرنول کے بارے میں معلوم نہیں لو میرے کو. ہمارا بیدم چل رہا تو بھئی بیدم سے لگنے رنگاپور کو جاتے ہیں ہمیں وہاں گٹپلی والو ہے ایک گاؤں. وہاں ایک زبردست درگاہ ہے. زبردست کیا ہے بولو؟ درگاہ ہے جی. وہاں کے صاحب کا نام ہے ادریس بادشاہ کی ہے، محمد ادریس. نہیں جی دیکھو اسے پکا مار گیا دیکھو بچے کو جی. اچھا بھائی ان کا گاؤں بیتم چرلا نہیں با، ان کا گاؤں کرنول بھی نہیں، ان کا گاؤں حیدرآباد بھی نہیں. ان کا گاؤں کیا نہیں؟ حیدرآباد بھی نہیں. لاسٹ کو انڈیا بھی نہیں. ان کا گاؤں لاسٹ کو انڈیا بھی نہیں. ان کا گاؤں انہوں کہاں کہ باہر ملک سے ہیں. کہاں سے ہیں بھائی؟ باہر ملک سے ہیں. تو کیا تو بیپار کرنے ہیں کیا بھائی رنگاپور گٹپلی میں؟ رنگاپور گٹپلی میں کیا کہ بڑا بزنس پوائنٹ ہے، کیا کہ بڑا بیپار کریں گے، کیا تو راجیہ میں خریدیں گے یا راجیہ میں لیں گے، ایسا کیا تو ہیں کیا با؟ بولو کیا واسطے ہیں با؟ ارے بولو کیا واسطے ہیں؟ لوگوں کو دین پہنچانے، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، لوگوں کو دین پہنچانے اور لوگوں کو دین سکھانے. میرے عزیزوں میں وہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں جب آدمی نکلیں گا اس کی زندگی کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. جو ہمارے جذبے ختم ہو گئی، ہم جو ہے گناہ کے راستے پر گناہگار لوگوں کو دیکھ کر ان کے جیسا بننے کے لیے ہمارے خیالات ادھر چلے گئی. اب ہمیں قرآن سنے، بہت اچھا رکوع سنے اور قرآن کا ایک سورہ سنے، ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آیا میں بھی ویسا یاد کرنا، بلکہ یہ قدمی بھی نہیں سوچا. ایسا کئی کو ہو گیا بولے تو ہمارے جذبے بدل گئے ہیں. ہمارے جذبے دین کو آنا بولے تو اللہ کے راستے میں جانا. قرآن میں کہاں لکھوا ہے، کیسا لکھوا ہے، ہمارے بزرگاں بتا دی. قرآن میں کہاں لکھوا ہے، کیسا لکھوا ہے، وہ سب جو ہے کہ بڑے لوگوں کی بات ہے یہ. لیکن ہم جیسے چھوٹے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ میرے عزیزوں ہمیں اللہ کے راستے میں ہر حال میں نکلنے کی امید رکھنا، ہر حال میں نکلنے کی نیت کرنا. اللہ کے انبیاء، اللہ کے نبیاں اپنے راستے میں نکلتے. صحابہ رسول اللہ کے بعد اللہ کے راستے میں نکلے اور تابعین، تبع تابعین اللہ کے راستے میں نکلے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے بڑے محدث امام بخاری، سب سے بڑے محدث اس امت کے کون ہیں بولو؟ امام بخاری. 300 بار نکلے انہوں. کتنے بار نکلے؟ کو سے گاؤں کو کتنے بار گئی وہ بھی کتابوں میں لکھو ہے. کو سے گاؤں کو کتنے بار گئی وہ بھی کیا ہے بولو؟ کتابوں میں لکھو ہے. میں یہ گاؤں کو اتنے بار گئی ہوں، یہ گاؤں کو اتنے بار گئی ہوں، انہوں خود لکھو ہے.
اللہ کا راستہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے راستے میں جانے سے جو ہے دل کی آنکھ کھلتی ہے اور آدمی کی زندگی ٹرن پوائنٹ لیتی ہے. جو راستہ گناہوں کا کھل کو ہے وہ راستہ بند ہو کو نیکیوں کا راستہ کھل جاتا. کون سا راستہ کھلتا؟ نیکیوں کا راستہ کھلتا. سانس لینا جیسا ضروری ہے ایمان والے کو اللہ کے راستے میں نکلنا ویسا ضروری ہے. ایمان والے کو اللہ کے راستے میں نکلنا ویسا ضروری ہے. جب اللہ کے راستے میں نکلیں گا تو اس کے جذبے بدلیں گے. کیا بدلیں گے بولو؟ جذبے بدلیں گے. جی اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی جعفر ابن ابی طالب. کیا نام بولو؟ جعفر ابن ابی طالب. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کے ان کو سلام سنائے. کس کو؟ جعفر کو. کیا کہنا؟ جعفر کو میرا سلام کہے. کون سنے بولو؟ جبرائیل علیہ السلام. علی رضی اللہ عنہ کے بھائی اور ابو طالب کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چچا کے بیٹے ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتی؟ چچا کے بیٹے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کے جعفر رضی اللہ عنہ کو سلام سنا. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جعفر ایسا آدمی ہے کہ سارے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. سارے فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے اے جبرائیل جعفر کی کیا خصوصیت ہے؟ جعفر کی کیا خصوصیت ہے کہ سارے کے سارے فرشتے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور تم ان کے لیے سلام بھیج رہے ہو؟ ان کی کیا خصوصیت ہے جعفر رضی اللہ عنہ کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا طیار کا. کیا لقب دیا؟ جعفر طیار. طیار کے معنی پر والا. غزوہ موتا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو امیر بنائے تھے. ایک زید ابن حارث اور دوسرے یہ جعفر ابن ابی طالب اور تیسرے صحابی کیا تھے بھائی ان کا نام؟ جی عبداللہ ابن رواحہ. 3 صحابہ کو کیا بنائے تھے؟ امیر بنائے تھے. اگر ان کو امیر بنایا سب سے پہلے زید ابن حارث کو، یہ امیر ہوں گے. اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر ہوں گے. جعفر شہید ہو جائیں عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے. دیکھو بھروسہ دیکھو جی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا. یہ ایک یہودی، یہ کافر، ایک مشرک وہاں کھڑے ہو کے بات سن رہا تھا. تو وہ کیا بولا معلوم؟ کہ یہ جو تینوں ہیں نا یہ تینوں شہید ہو جائیں گے. یہ تینوں کیا ہو جائیں گے؟ شہید ہو جائیں گے. تینوں شہید ہو جائیں گے. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا غیروں کو بھی کتنا یقین تھا. جب وہ مجلس ختم ہوئی ان تینوں کو الگ سائڈ میں بلایا. سائڈ میں بلا کر بولا کہ بھئی تم میں جعفر کون ہے اور زید کون ہے اور رواحہ کون ہے ابن رواحہ؟ کہ ہم ہیں. تو بولے بھئی تم تینوں شہید ہو جاؤ گے. کیا بولے؟ تم تینوں کیا ہو جاؤ گے؟ شہید ہو جاؤ گے. بھئی کیوں ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ تو بولے کہ ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے نبی کے اس قسم کے کلام کا مطلب یہ ہوتا ہے تم تینوں شہید ہو جائیں گے. ہمارے نبی کی بات کا ان لوگوں کو بھی کتنا یقین تھا، غیروں کو بھی کتنا یقین تھا.
امیہ بن خلف، امیہ بن خلف، میں مارتا ہوں اور کو پھرتا تھا گھوڑے پالنے کو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں مارتا ہوں۔ تھوڑے لوگ رہتے نا، بولتے رہتے، کرتے کم، باتیں زیادہ کرتے رہتے، 3-4 سال سے بولنے کو پھرتا ہے، اب کوئی تک جنگ پڑھنا میں مارنا، جنگ پڑھنا میں مارنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات معلوم ہوئی اور معرکہ آیا، معرکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیزہ پھینکا، وہ نیزہ صرف گردن کو لگ کے اس کی خراش آ گئی، نیزہ ادھر سے اور ادھر کو صرف جو ہے پار تو کر گیا لیکن سائیڈ میں تھوڑی سی خراش آ گئی۔ بیل کو آدھا کاٹ کو ڈالے تو کیسا نیچے لڑکو اور تڑپتا ہے کی، اور جو ہے ان ایسا تڑپتا تھا، ویسا لوگوں نے آ کر دیکھا، کئی کو بھی ایسا تڑپتا ہے، کہاں مار لگی ہے؟ بولے تو گلے کرے خالی تھوڑی مار ہے، تو بولے نہیں کیا بھی نہیں لے، تجھے کیا بھی نہیں ہوتا لے، کئی کو وہاں سے روتا ہے، بیل کے سر کا چلاتا ہے کہ تو نہیں میں مر جاتا ہوں، نہیں میں کیا کرتا ہوں، مر جاتا ہوں۔ کئی کو ایک مار تو زیادہ نہیں، یہ مار سے نہیں، مجھے محمد نے کہا تھا اس وقت میں کہ جس وقت میں تو مجھے مارے گا تو دیکھ لینا میں ہی تجھے مار ڈالتا ہوں۔ نبی کے زبان سے جو بات نکلی وہ ہو کر رہے گی، نبی کے زبان سے جو بات نکلے گی وہ کیا ہوگی؟ ہو کر رہے گی۔ کافروں کو، مشرکوں کو، اللہ کے نبی کے دشمنوں کو بھی بھروسہ ہے، اللہ کے نبی کے دشمنوں کو بھی اللہ کے نبی کے اوپر کیا ہے بولو؟ ان کی بات پر بھروسہ ہے، مرنے کے لیے تیار ہیں انہوں کہ میں مر جاؤں گا، اسی طرح سے لڑکتے اور پھر وہ دنیا سے ہی چل بسے، جہنم رسید ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مار سے، تڑپ کے مر گیا۔ ایسے مشرکوں کا، ایسے کافروں کا بھی ہمارے نبی کے بات پر بھروسہ، لیکن ہمارا بھروسہ نہیں، لیکن ہمیں بھروسہ نہیں ہمارے نبی کی بات پر۔ ہمیں ہمارے نبی کے بات پر بھروسہ نہیں، ہماری دوڑ جو ہے وہ دنیا کی طرف چل رہی ہے، ہماری دوڑ دنیا کی طرف چل رہی ہے۔ تو اس وقت میں وہ 3 صحابہ ان کو بولے، وہ جو مشرک جو یہودی بات کر رہا تھا اس سے بولے کہ بھائی کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے اب ہمیں جانا ہے، اگر ہم شہید ہو گئے تو بھی اللہ کے راستے میں جانا چاہیے، شہید ہو گئے تو بھی کہاں جانا ہے؟ اللہ کے نبی نے تو بتا دیا ہے بھائی پہلے انہوں امیر رہیں گے، یہ شہید ہو جائیں گے تو یہ ہوں گے، یہ شہید ہوں گے تو یہ ہوں گے، اگر یہ بھی شہید ہو جائیں گے مسلمان جس کو چاہیں اس کو امیر بنا لیں۔ جب ہمارے نبی نے کہہ دیا ہے ہم اس جنگ میں جا کے ختم ہو جائیں گے، اس جنگ میں جا کے شہید ہو جائیں گے، پھر بھی اللہ کے راستے میں جائیں گے، شہید ہونے کے لیے ہی صحیح، لیکن اللہ کے راستے سے نہیں رکیں گے، پر اللہ کے لیے نکلیں گے۔ زید ابن حارث رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی، اس کے بعد جعفر رضی اللہ عنہ کو امیر بنائے تو ان کے ہاتھ میں جھنڈا آیا، ایک کافر نے آ کر ایک ہاتھ کاٹ دیا، جھنڈا دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، جھنڈا دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ دیا کافروں نے، تو جو کٹے ہوئے ہاتھ تھے وہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر جھنڈے کو چھاتی سے لگا لیا، جھنڈے کو چھاتی سے لگا دیا، خود بھی نہیں گرے اور جھنڈے کو بھی گرنے نہیں دیا۔ میرے عزیزوں، کوئی چاہتا ہے میں بھی ایسا اللہ کے راستے میں جانا؟
میرے عزیزوں، اس وقت میں اس طرح کے معرکے تو نہیں ہیں، لیکن کم سے کم اپنی نماز صحیح کر لینے کے لیے تو بھی گھر سے نکلے آدمی، کم سے کم اپنی نماز صحیح کر لینے کے لیے تو بھی آدمی گھر سے نکلے، اللہ کے گھر کا مہمان بنے، اللہ کے گھر کا مہمان بنے۔ اور خود اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، میری خوشی اور میری محبت کی نشانی یہ ہے کہ میں اسے اپنے گھر آنے کی توفیق دیتا ہوں، میں جس سے ناراض ہوتا ہوں وہ گیٹ کے پاس سے بھی واپس چلا جائے گا، گیٹ کے پاس سے بھی کہاں چلے جائے گا؟ واپس چلے جائے گا۔ کس طریقے سے جعفر رضی اللہ عنہ نے کہ وہ جھنڈے کو جو ہے نا کہ دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں کے درمیان اور چھاتی پہ چمٹا لیا، یہاں تک کہ پیچھے سے ایک آدمی اور اتنا زور سے برچہ مارا، وہ برچہ پیٹھ سے پیٹ میں کو باہر کو آگے نکلا، لیکن جب تک زندہ رہے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ جب وہ گرنے لگے کہ دوسرے مسلمان نے اور اس کو اٹھا لیا۔ میرے عزیزوں، صحابہ اکرام جھنڈے لے کر اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، جھنڈے لے کر کہاں نکلتے تھے؟ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے۔ اب جھنڈے گھرام کو لگا ڈالی، اب نکو لے رہے، کہاں کو نکو لے رہے بولتی ہیں، کیا بولتے ہیں؟ جھنڈے کہاں لگا ڈالی؟ گھرام کو لگا ڈالی، اب کیا بولتے ہیں؟ کہاں کو نکو لے رہے ابو بسو، کہاں کو نکو لے رہے ابو بسو بولتے ہیں۔ میرے عزیزوں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی انہوں، حضرت علی کے بھائی انہوں، ابو طالب کے بیٹے انہوں جی، اور تیار کا لقب دیا ان کو جی۔ لوگوں نے آ کر سنایا جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم میں ڈوب گئے، غم میں ڈوب گئے، غم میں ڈوب گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہوگی؟ کہ بولے کہ میرا بھائی جو ہے شہید ہو گیا اور مجھے اس کا غم ہے کہ میرا بھائی جو ہے شہید ہو گیا اور مجھے اس بات کا غم ہے، پتہ نہیں میرے بھائی کو جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، شہید ہوا بول کے غم نہیں ہے، پتہ نہیں جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، اس بات کا غم ہے میرے کو۔ پھر تھوڑا وقفہ گزرا، تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، بات کرتے کرتے کیا کرے بولو؟ مسکرائے۔ مسکرانے کے بعد جی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب تک تو آپ غمگین تھے، آپ ایک دم آپ اتنا زیادہ خوش کیوں ہو گئے؟ تو بولے میں دیکھ رہا ہوں جبرائیل علیہ السلام آ کر اور جو ہے میرے بھائی اور جعفر کو اور لے کر آسمان کی طرف چل رہے ہیں، جعفر کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، لیکن جبرائیل نے اپنے دو پروں کو نکال کے ان کو لگا دیا ہے، فرشتوں کے ساتھ میرے بھائی جعفر تیر رہے ہیں ہوا کے اندر، ہوا میں اڑ رہے ہیں جعفر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ جعفر تیار ہے، یہ پر والا جعفر ہے، اور جو ہے کہ پرہ والا جعفر ہے۔ اللہ نے جس کے ہاتھ اللہ کے راستے میں کٹنے کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں والے پر، جنت کے پر اللہ نے ان کو عطا فرما دیا۔ میرے عزیزوں، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی چاہتا ہے کہ میں بھی ان کے جیسا اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے لیے میری جان کام آ جائے، اللہ کے لیے میں شہید ہو جاؤں، ایسا کوئی چاہنے والا ہے؟ میرے عزیزوں، ہمارے ذہن دیکھو کتنی دور جا کو ہے، کم سے کم درجہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آدمی توبہ کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہے،
چلو قرآن تو میں ایسا پڑھنا وہ کو بول لے نہیں، چلو جعفر رضی اللہ عنہ کی بات سن کو میں بھی ویسا جا کو اللہ کے راستے میں شہید ہونا بول کو ویسا بھی نہیں بول لیے، اللہ بھی مجھے ویسا خوش ہونا، اللہ میرے کو بھی جنت کے پر دینا اور میں بھی فرشتوں کے ساتھ اڑنا، اور جو ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے کو سلام بھیجنا، ایسا تو ہمیں نہیں بول لیے، تو کم سے کم اللہ تو بھی مجھے معاف کرنا، یہ بھی ہمارے دل میں نہیں آ رہا، یہ بھی ہمارے دل میں نہیں آ رہا۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا جعفر تیار کی، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو سلام سنے تھے، ان کیا سنے تھے؟ سلام سنے تھے، پورے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، پورے فرشتے ان سے محبت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے تھے اے جبرائیل جعفر میں ایسی کیا ہے، کیا واسطے تمہیں ان سے اتنی محبت کہیں کو کرتی، تمہیں ان کے واسطے کیا واسطے دعا کرتی؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بولے تھے، کون بولے تھے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود جعفر رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھے تھے تمہاری کیا خصوصیت ہے؟ جبرائیل تم سے محبت کرتے ہیں، فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، اور جبرائیل تمہیں سلام سنا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا تھا، یہ ایک روایت کے مطابق، اور خود جو ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا۔ کیا بولے تھے؟ جعفر ایسا آدمی، کیا بولے تھے؟ جعفر ایسا آدمی اسلام لانے کے بعد تو کوئی گناہ نہیں کیا، مسلمان ہونے سے پہلے بھی وہ کوئی گناہ نہیں کیا، مسلمان ہونے سے پہلے بھی ان کیا نہیں کیا؟ بولا کوئی گناہ نہیں کیا، اور خصوصاً وہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی 4 کام نہیں کیا اس نے۔ کتنے کام نہیں کیا؟ 4 کام۔ کون بول رہے ہیں یہ بات؟ جبرائیل بول رہے، آدمی کی بات جبرائیل بتا رہے۔ مسلمان بننے کے بعد کی بات نہیں، جب انہوں کافر تھے، جب انہوں ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت میں 4 کام کری انہوں۔ پہلا کام جھوٹ بولے نہیں انہوں۔ کیا بولے نہیں بھائی؟ کیا بولے نہیں؟ بولو۔ بھائی پہلے ہم لوگ ہم اتنے جھوٹ بولتے نہیں تھے بھائی، موبائل ایک خود سے جھوٹ ہی جھوٹ ہو گیا۔ ایک پیارا دوست تھا، کیا بولتا؟ ایک پیارا دوست تھا، اب ان فون کرتا، ان بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، وہ پیارا دوست کیا بول کو بلاتا، کہاں ہے رے تو؟ ہاں کہیں کو، بتا جلدی آپ 5 منٹ، ہاں آ تو رہے، ابھی آتا ہوں۔ کیا کرتا ہے؟ کتنی دیر میں آتا ہے؟ نہیں میں راستے میں ہوں، آتا ہوں۔ لے بتا کہاں ہے؟ بھی ان بیٹھ کو کھانا کھاتا ہے۔ اب ایک دوست ایسا ہے اس کا ایک نہیں جانا، اب ان فون کرتا، ان سوتا ہے آرام سے، کام بھی کیا نہیں، کام بھی کیا نہیں، ان فون کرتا، ہاں کیا کرتا ہے رے؟ کہیں کو کہتا ہے ہاں ذرا مسجد میں آ رہے، ذرا کام ہے۔ اچھا کھانا کھاتا ہوں، کھا کو شام کو آتے لے۔ کیا کرتا ہے وہ ٹائم کو؟ موبائل ہے خود سے، کرتا ایک ہے اور بولتا ایک ہے۔ میں روت ہوں بول کو میسج کرتا، حالانکہ انہیں ہنستا رہتا۔ موبائل ایپ سے کیا ہو گیا بولو؟ اور زیادہ جھوٹ زیادہ، بولنے میں بھی جھوٹ، لکھنے میں بھی جھوٹ، بولنے میں بھی جھوٹ اور لکھنے میں بھی جھوٹ۔ ہمارے ایک حضرت بول رہے تھے، ابھی کلکتہ گئے تھے ہمیں حال میں، آ کے ایک حضرت بولے چلو بولنے میں لکھنے میں جھوٹ ہے، تو آج کل آدمی جو فوٹو اترتا نا، فوٹو میں بھی جھوٹ ہے کہتے، گرافک کر کو آدمی بمبئی میں رہے تو ہاوڑا برج میں کھڑے ہوئے جگہ رکھ لیتا کہتے فوٹو۔ یہ کلکتہ میں ہاوڑا برج دیکھنے کے لیے گئے تھے ہمیں، تو وہاں پر کھڑے کھڑے بولے کہ بھائی دیکھو فوٹوز کے اندر بھی جھوٹ ہے آج کل، نہ کیسا کہ آدمی بمبئی میں رہتا لیکن کلکتے کبھی آیا نہیں رہتا،
لیکن اس کے فوٹو کے پیچھے ان کیا کرتا؟ ہاوڑا برج رکھ لیتا. دیکھنے والے کیا سمجھتے بھائی ان کلکتہ جا کے آؤ گے سمجھتے. فوٹو میں بھی جھوٹ ہے. جھوٹ نہیں بولنے والا بھی موبائل کے اندر کیا کر رہے؟ جھوٹ. تھوڑے لوگ جھوٹ کو سچ سمجھ کے بھی پہنچا رہے. اب ایک میسج چلا ہے اوپر سے ہے کوئی سا ایک میسج, وہ میسج سچا نہیں ہے. وہ میسج کیا نہیں ہے؟ سچا نہیں ہے, جھوٹا میسج ہے. لیکن حدیث بالکل لکھا ہے اس کے اندر. کیا بالکل لکھا ہے؟ حدیث بالکل لکھا ہے, لیکن وہ حدیث نہیں ہے, جھوٹی بات ہے. لیکن کون دیکھنے جاتی ہے؟ موبائل میں ہے سب سچا کیا؟ موبائل میں ہے سب سچا کیا؟ موبائل ایسے خوشی جھوٹ ایسا بھی چلتا ہے کہ نہیں. یہ ایک آدمی کون کی اپنی جھوٹ بات بول لینے کے لیے کیا کرے کہ اپنا یہ میسج جو ہے ٹائپ کر کو جھوٹا میسج رکھ ڈالے. وہ میسج کو کہ 10 ملین آدمی فارورڈ کرتی ہیں, 100 جنے سچا بولنے کو کرتی ہیں, سچا بولنے کو فالو ہوتی ہیں, سچا بولنے کو فالو ہوتی. حالانکہ کیا ہے وہ؟ حالانکہ وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. حالانکہ وہ کیا ہے بولو؟ جھوٹ ہے. انہوں نے جو ریفرنس نکالی وہ ریفرنس میں اندر گھس کو دیکھے تو کتاب میں اس کا نام و نشان بھی نہیں. کون کی اپنی بات چلا لینے کے لیے کوسے کے ایک میسج ڈال دیا, اور وہ جھوٹ جو ہے کہ ملینس اور بلینس لوگوں میں وہ جھوٹ چل رہا ہے, جھوٹ چل رہا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے میرے عزیزو, جب تک کہ ہم اپنے عالموں سے, جب تک کہ ہم اپنے مفتیوں سے وہ بات نہیں پوچھ لیتے, اس کو فارورڈ نہیں کرتے. موبائل میں ایسا ہر چیز سچی نہیں ہوتی. موبائل میں ایسا ہر چیز کیا نہیں ہوتی؟ سچی نہیں ہوتی. تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی پہلی صفت کیا تھی بھائی؟ انہوں زمانہ جاہلیت میں بھی کیا نہیں بولے؟ جھوٹ نہیں بولے. حالانکہ وہ زمانہ جھوٹ کا تھا. وہ زمانہ کہیں کا تھا بولو؟ جھوٹ کا تھا. اچھا دوسری بات, زمانہ جاہلیت میں کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کرے, انہوں کبھی کسی بت کے پاؤں نہیں پڑے, کسی بت کے پوجا نہیں کرے. حالانکہ وہ پورا زمانہ کیسے تھا؟ مکے کی مسجد میں کتنے بت تھے بولو؟ 360 تھے. مکے کے اندر بھی کتنے تھے بولو؟ 360 تھے. اگر مسجد میں, مکے کی مسجد میں کون سے انٹر ہوا تو سب سے پہلے بڑے بت کے پاؤں پڑھ لینا, بڑے صاحب کے, پھر اس کے بعد چھوٹے صاحبان کے پاؤں پڑھنا. 360 صاحبان تھے پورے. پاؤں پڑھ لینا سب کے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی کسی بت کی پوجا, کسی بت کے پاؤں نہیں پڑے, کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکائے. یہ بات جبرائیل علیہ السلام کو بھی بہت اچھی لگی. ان کا جھوٹ نہ بولنا بہت اچھا لگا, ان کا جھوٹ نہ بولنا بہت اچھا لگا, ان کا بتوں کو نہ پوجنا بہت اچھا لگا. مسلمان تو یہ سب کام کرتا, لیکن زمانہ جاہلیت میں بھی انہوں ایسے کام نہیں کرے, ایسے کام نہیں کرے. تیسرا کام ان کا, جس کی وجہ سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان سے راضی ہوئے, ان کو سلام کرے, ان کو پسند کرے, ان کے لیے دعا کرے. تیسرا کام, جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی زنا نہیں کرے. کیا نہیں کرے بھائی؟ زنا نہیں کرے. حالانکہ وہ زمانہ زنا کا زمانہ تھا. زمانہ جاہلیت کیسا تھا؟ زنا کا تھا.
زنا کا زمانہ تھا. اور چوتھی بات ان کی یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں مسلمان ہونے سے پہلے شراب کا دور تھا. یہ ایک بار بھی انہوں دارو نہیں پیے, ایک بار بھی کیا نہیں پیے بولو؟ دارو نہیں پیے, شراب نہیں پیے. شراب نشہ ہے. شراب کیا ہے؟ نشہ ہے. اس سے آدمی عادی بنتا, اس سے آدمی کیا بنتا؟ عادی بنتا. ہمارے حضرت مولانا ریاض صاحب جو ابھی زندہ ہیں کھتولی کے اندر, دونوں آنکھیں سے اندھے ہیں. انہوں کیا فرماتے, اگر کسی کو چائے کی عادت ایسی ہے, اگر انہوں چائے آدھا گھنٹہ نہیں پیے تو سر دکھتا, اب وہ چائے اس کے لیے دارو کے سر کی. دارو والے کو کیسا اس کی طلب لگتی کہ اس کو چائے کی طلب ایسے لگ گئی. ایک آدمی پان کھاتا, اب وہ پان نہیں تو نہیں رہ سکتا, اسے مینٹل اٹھتا, پان کے اندر پربھات ڈالتا. پان کے اندر کیا ڈالتا؟ اس کے اندر بھی کیا ہے بولو؟ نشہ ہے. اس کی بھی طلب ہے, اس کی بھی کیا ہے بولو؟ طلب ہے. جس چیز میں طلب ہے شراب کے جیسا, وہ ساری چیزیں حرام ہیں. شراب کے جیسا جن چیزوں میں عادت بنانے کی اور عادی بننے کی صفت ہے, اور آدمی کو وہ اڈپٹ کر ڈالتی ہے, اور آدمی کو اور سرنگو کر ڈالتی ہے, وہ آدمی کو گھیر لیتی ہے, ہر ایسی عادت جو ہے کہ وہ کیا ہے؟ حرام ہے. ہر اس بات سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. شراب حرام ہے. شراب پینے والے کی, نشہ کرنے والے کی دعا بڑی رات کی رات میں بھی قبول نہیں ہوتی. رمضان میں بڑی رات میں مکے میں اور دروازے کے سامنے, خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے بھی کھڑے ہو کر اگر آدھی رات کو دعا کریں گا, تہجد کے ٹائم کو بھی اللہ اس وقت میں بھی دعا اس کی قبول نہیں کرے. اب پان کھاتے سنو پان کھا رہے ہیں, راجا کھاتے سنو راجا کھا رہے ہیں جی, اور چائے پیتے سنو چائے پی رہے ہیں جی. اب ایک اور نئی بیماری, گیمانگ کی بیماری. کون سی بیماری بھائی؟ یہ گیم چلا تھا پچھلے دنوں میں, وہ کیا تھا دیکھو, 3-4 جنے کمبائنڈ کو کھیلتے. ہاں بابا جی, بابا جی ان کے, وہ بابا کی بات نہیں سنتے, بابا جی کی بات سنتے ہو. وہ پب جی نہیں بلکہ کیا تھا وہ بابا جی, بابا کی بات نہیں سنتے جی, ہاں اس کی بات سنتے. تھوڑے لوگ اس کے اتنا عادی بن گئے, اگر ان سے اگر موبائل لے لیا تو بول رہے کہ مجھے مینٹل اٹھ رہا, مجھے موبائل نہیں ہے, میں مر جاتا نہیں تو مجھے لاؤ موبائل. وہ سچ کی جھوٹ کی, وہ واٹس ایپ میں ایک ویڈیو بھی آیا تھا, وہ شاید وہ سچ کرے تھے. وہ ایک آدمی سے موبائل لے لی, تھوڑی دیر تک وہ ایسا پسینے میں بیٹھ کو تھا, ابھی تھوڑی دیر کے بعد اسے چکر آ کو منڈی کرنے ہلانے لگا, اور پھر ایک 10-15 منٹ کے بعد نیچے اوپر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے. پھر اس کے ہاتھ میں لا کے موبائل دیتا رہتا, بھائی اٹھی سے اس کے ہاتھ میں کنجی رکھے سر کا, بھائی اٹھتے ساتھ بھی کیسا کرتا رہتا, ہاتھ پاؤں مار لیتا رہتا, اس کے ہاتھ میں کنجی لا کر رکھے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر نارمل ہو جاتا. وہ ایسا بھائی اٹھے سے اس طرح مار لیتا ہے, اس کے ہاتھ میں موبائل رکھتے ہوئے تو پھر کنٹینیو سائلنس ہو. بھائی کمانے والے آدمیاں ہیں, کیا کہ انہوں فون کرے تو بھائی کیا اس کی بیپار کی ڈیل کرتی, ₹1-2 کا فائدہ ہوتا, کیا کہ جو ہے مال کے لانے کی بات کر لیتی ہیں یا مال پہنچانے کی بات کر لیتی ہیں. اب کیا کہ جماعت کے ساتھ, یا جماعت کے کتنے ساتھ ہیں, کیا ہے کتنے لگانا اس سے باتیں کر لیتی. کوئی ضرورت کی تو کیا کی, مہینے کتنے پیسے دلا کو
ٹائم بھی ویسٹ ہو، پیسے بھی ویسٹ ہو. تیلگو میں بولے تو اندریالو بھی ویسٹ ہو. تیلگو میں بولتے ہیں نا، ایک آیا تھا، وہ ایک صاحب بول رہے تھے اندریال کو تو آدمی کے اندر کے اعضاء، ہنکیاں ویسٹ ہو، دماغ ویسٹ ہو، کانا ویسٹ ہو اور ہاتھاں ویسٹ ہو موبائل کی وجہ سے. میرے عزیزوں، شراب جیسی عادت جس چیز کے اندر ہوگی وہ ساری چیزیں اللہ سے دور کرنے والی ہوں گی اور ان سے بچنا چاہیے. حضرت مولانا ریاض صاحب فرماتے تھے ہر عادی بنانے والی چیز آدمی کو شراب جیسی ہوگی. جس طرح سے شراب سے بچنا ضروری، اس طرح سے عادی بنانے والی چیزوں سے بچنا ضروری. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جی عبداللہ ان کا نام، عبداللہ ان کا نام. میرے عزیزوں کہ ان کے لیے ایک لڑکی پیچھے پڑتی تھی، مجھے شادی کر لو، مجھے اپنی غلام بنا لو، مجھے اپنی نوکرانی بنا لو، پیچھے پڑتی تھی. عبداللہ کیا بولتے تھے؟ نہیں 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 نہیں، میری بیوی ہے آمنہ، میرے لیے ان اکیلی کافی ہے، اور جو ہے میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا. نہیں بول رہے تھے. آخر کار وہ عورت کیا بولی معلوم؟ کہ تمہیں مجھے غلام بھی بنا لینا کو، مجھے شادی بھی کر لینا کو جی، اور مجھے نوکرانی بھی بنا لینا کو، خالی ایک رات میرے کو دیا لو. کیا بولے؟ ایک رات میں دیا. بولے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ چیز گناہ ہے. یہ چیز کیا ہے؟ گناہ ہے. یہ چیز گناہ ہے. میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے عبداللہ کو بچا لیا. عبداللہ کیا کر لیا؟ بچا لیا. اللہ نے ان کے پیٹ میں محمد الرسول اللہ جیسا بیٹا عطا فرمایا. جو آدمی زنا سے بچتا، جو آدمی گناہ سے بچتا، اللہ رب العزت اس کے لیے بڑی بڑی چیزوں کا انتظام کرتے ہیں. بڑی بڑی چیزوں کا کیا کرتے ہیں؟ انتظام کرتے ہیں. دنیا میں سب سے پہلا آدمی آدم علیہ السلام کا بیٹا، اس کا نام تھا قابل. اس کا نام کا تھا کیا؟ قابل. دوسرے کی بیوی کو ہنکی ڈالا. کیا کرتے ہیں بولو؟ دوسرے کی بیوی کو کیا کرے؟ لو کر دیا بھائی. انہوں کیا کرتا لے؟ ورلڈ میں سب سے پہلے لو کرے اس وقت میں کون بھائی؟ کیا نام اس کا بولو؟ قابل. کیا نام اس کا؟ قابل. حابل کی بیوی کو لو کرے. کسے کرے؟ حابل کی بیوی کو. اب ہمیں بھی جسے لو کر دی نا، ان کسی نہ کسی کی بیوی رہتی ہے. ہمیں جسے بھی لو کر دی کیا رہتی بولو؟ سب جنے بھگا لگ جائے گا تو نہیں کر لیتے تو با. لو سٹوری سب کیا ہوتی؟ آج راستے میں فنش ہو جاتی. بریک اپ ہو جاتی نا، وہ بیک اپ ہوتی، بیک اپ ہوتی. اس کی وجہ سے بندہ اتنے گناہ کے دلدل میں چلے آتا، اسے مسجد کا خیال نہیں آتا، اللہ کا خیال نہیں آتا، رسول اللہ کا خیال نہیں آتا، دین کا خیال نہیں آتا، جماعت میں جانے کا بھی خیال نہیں آتا. یہ ایک بچے کی 3 دن تشکیل ہو گئی، ارے چلو جماعت میں جانا ہے، ماں باپ تیار، پیسے دے ڈالی، بیگ ریڈی، سب ریڈی، لیکن ان رک گیا. کیا بھائی؟ کہتے میرے فرینڈ کے ساتھ کرنول جانا. کون سا فرینڈ بھائی بول؟ اسے بھی بلا لے جائیں گے. ان نہیں آ سکتا. کہیں کہ نہیں آ سکتا؟ ان گرل فرینڈ ہے. ان جماعت میں نہیں آ سکتا. کئی کو بولے تو گرل فرینڈ. اللہ کو بھی بھول گیا، رسول اللہ کو بھی بھول گیا. دنیا میں سب سے پہلے لو کرنے والا آدمی قابل ہے، آدم علیہ السلام کا بیٹا، کہ
کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو یعنی کہ شادی سے پہلے ہی لو کر کے اور آدم علیہ السلام انکار کرے تو اس کے بھائی کو مار دیا، اس کے بھائی کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ اسے عذاب دیتے رہیں گے، قیامت تک کیا کرتے رہیں گے؟ عذاب دیتے رہیں گے۔ اچھا ایک دوسری بھی بات سن لو، ٹائم بھی قریب ہو رہا، لیکن آخری بات سن لو۔ ہاں اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب کرے۔ صالح علیہ السلام ہے تو بھائی اللہ کے پیغمبر کون ہے بولو؟ صالح علیہ السلام ہے نا۔ اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم والوں نے کیا بولے؟ ہمیں تمہارے کو نبی نہیں مانتے، تمہارے کو نبی ماننا کا تو کیا تو بھی معجزہ دکھاؤ۔ تو انہوں اللہ سے دعا کرے، اللہ رب العزت پتھر کے اندر سے، پہاڑ کے ایک بڑے پتھر کے اندر سے پھٹکو، اس کے اندر سے ایک اونٹنی باہر نکلی۔ کیا نکلی باہر؟ پتھر کے اندر سے کیا نکلی؟ اونٹنی نکلی۔ اس اونٹنی کو دیکھ کر بہت سارے لوگ ایمان لے آئے، بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے۔ وہ اللہ سے، اللہ کی طرف سے پتھر میں سے نکلی سو اونٹنی، جب وہ بوڑی کا پانی پیتو پورا پانی 21 دن میں پی جاتی، کہتے وہ اونٹنی۔ پورے گاؤں والے بھی وہ بوڑی کا پانی پینا، وہ اونٹ بھی وہ بوڑی کا پانی پینا۔ تو گاؤں والے کے اندر کیا ہوا؟ بھائی دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی طرف سے پتھر میں سے ہی ہے، اس کو بھی پانی پلانا ہمارا حق ہے، ہمیں کیا کریں گے کہ پانی پلائیں گے، یہ ایک دن اس کو پانی پلائیں گے، یہ ایک دن گاؤں والے پانی پئیں گے، گاؤں والے پانی پئیں گے۔ تو تھوڑے لوگ یہ ایک دن پانی پکڑ لیتے تھے، تھوڑے لوگوں کے پاس برتن کم تھے، وہ لوگ سوچتے تھے یار یہ اونٹنی نہیں تو اچھا رہتا، یہ کئی کی اونٹنی، اب پھر اسے بوڑی کا پانی دینا، اسے کیا تو بھی ختم کرنا۔ بولے تو ایک بھائی کو مرد مری سن رانڈ منڈ بھائی کو، اس کے 2 بیٹیاں رہیں، کیا کریں؟ وہ 2 بیٹیاں کو گاؤں کے اوپر چھوڑیے، جاؤ تمہیں کسی تو بھی لو کرو، تمہارے 2 لورس کو پکڑ لے گاؤ، یہ اونٹ کو مارنے لگیں گے۔ کیا کرنے لگیں گے؟ کس کو تو بھی پکڑ کے لے آؤ، کیا کریں گے؟ یہ اونٹ کو مارنے لگیں گے۔ کئی بولے تو آدمی لو کریا تو اندھا ہو گیا تھا، کیا کرو تو بھی کر ڈال، آدمی لو کریا تو کیا ہو جاتا؟ رات کو 12 بجے بھی اسے ایسا لگتا ہے جیسے کہ دوپہر کے 12 بجے، رات کے 2 بجے بھی اسے ایسا رہتا اور جیسا کہ دوپہر کے ابھی 21 بجے سو۔ پوری رات ہنکیاں اجال اٹھے تو لال گڈھے ہو گئے رہتی، کیا ہو گئے رہتی؟ لال گڈھے ہو گئے رہتی۔ آدمی جب گناہ کے کام پہ اس کام پہ چلتا تو کیا ہو جاتا؟ بولو، اندھا ہو جاتا۔ پھر ان اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی ہے تو بھی کرنے تیار ہو جاتا۔ اس کے 2 بیٹیاں کو گاؤں پہ چھوڑی تو وہ 2 بیٹیاں 2 مردوانے کو تیار کر کو اس کی اماں کہنے کو لکھاتی، دیکھو اماں انہوں تمہارے جمایاں دیکھو۔ اس کی اماں بولتی ہے تمہارا کیا بھی کام نہیں، میرے بیٹے نے دیکھو تم اب شادی کرنا کا تو وہ اونٹنی کو مار ڈالو بول کو۔ وہ 2 جنے مل کو باہر نکل کو کیا بول لیتی معلوم؟ ارے وہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی تو رہے، پتھر میں سے نکلی سو، اللہ کے نبی کی دعا پہ نکلی سو، ہمیں مارے تو کیا تو عذاب ہوتا گئے کی، ہمیں مارے تو کیا تو عذاب ہوتا گئے کی بول کو 2 جنے بیٹھ کو باتاں کر لیتی ہیں۔ تھوڑی دیر سوچ لے کو ایک جنا کیا بولیا، کیا نہیں رہے زبردست پوٹیاں ملتی ہیں، چلو زبردست جو ہے ہمیں شادی کر لے کو مزے کی زندگی گزارے گا، جائیں گے چلو بول کو کیا کرتی، وہ 2 جنے مل کو اللہ کے معجزے کی طرف سے، نبی کے معجزے کی طرف سے جو اونٹنی آئی تھی
ان دو لڑکیوں کی محبت میں اللہ کے اس ناقۃ اللہ جو اللہ کا جو معجزہ تھا اور اس کو قتل کر دیا. اللہ کا عذاب آیا. اللہ رب العزت نے ان کو اسی وقت میں نیست و نابود کر دیا. اللہ نے ان کو ذلت کے غار میں ڈھکل دیا. اللہ نے ان کے اوپر انگار کی بارش برسائی. دارو پیا تو بھی آدمی اتنا اندھا نہیں ہوتا جتنا کہ آدمی کہ جو ہے غلط رستہ یعنی کہ لو کرے تو اندھا ہے. اسے ماں کی بات اچھی نہیں لگتی, باپ کی بات اچھی نہیں لگتی, استاد کی بات اچھی نہیں لگتی, ٹیچر کی بات اچھی نہیں لگتی. جی اگر اس کو کون تو برا بولے تو کس کی بات اچھی نہیں لگتی. اسے کس کی بات اچھی لگتی بولے تو اس کے لو میں جو آدمی اسے ہیلپ کرنے والا رہتا اس کی ایک بات اچھی لگتی. اس کی ایک کی بات کیا لگتی رہتی, اسے اچھی لگتی رہتی, اور باقی سب کو ان دشمن سمجھتا رہتا. یہاں تک کہ اللہ رسول کو بھی دشمن سمجھتا. اللہ رسول کو بھی کیا سمجھتا, دشمن سمجھتا. یہ بات میں کئی بولتا ہوں تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنا نہیں کرے, لو کرنا زنا ہے. لو کرنا کیا ہے بولو, زنا ہے. لو کرنا کیا ہے بولو, زنا ہے. میرے عزیزو کتنے لوگ کس طرح کے زنا میں پڑتا ہے. آدمی نیک بننا کا تو کیسے بنتا, اور جو ہے نیک اولاد ہونا کا تو کیسا ہوتا, اس کا مائنڈ کنورٹ ہونا اور جو اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہونا اور جو ہے اس کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آنا کا تو کہاں سے آتا. میرے عزیزو جب اللہ کے راستے میں نکلتا بندہ اس کی زندگی کو ٹرننگ پوائنٹ آتا, اللہ کو راضی کرنے والے کام بنتا. یہ 4 کام جعفر کرے اس لیے فرشتے بھی اس سے خوش ہو گئے, اللہ بھی اس سے خوش ہو گئے. یاد رہیں گے 4 باتیں انشاءاللہ. جعفر تیار کی 4 باتیں کون سی تھی بولو. جھوٹ نہیں بولنا, دوسرا بتوں کو نہیں پوجنا, تیسرا شراب نہیں پینا, چوتھا زنا نہیں کرنا. میرے عزیزو ہمیں بھی ویسے بننا با, ہمارے مائنڈ میں آتا نہیں. 3 باتیں بولے دو, قرآن پڑھ کو سنیں, کون بھی بول لے نہیں دل میں ایسا پڑھنا ہوں. جعفر تیار کا جھنڈے کا واقعہ بتائیں, اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہونا. کون بھی ایسا نہیں بول لیے کہ کم سے کم جو ہے کہ ہم بھی اس طریقے سے اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہوں گے. اور ان کی 4 باتیں فرشتوں کی سلام کی بولیوں میں, اور کس کے دل میں بھی ایسا نہیں آ رہا ابھی کہ بھئی چلو ہم بھی جو ہے پچھلی زندگی کو خیر بات بولیں گے, جو برائیاں ہمارے اندر تھے موبائل کی, لو کی اور برے دوستوں کی, برے لوگوں کی چھوڑ کے ہمیں اچھی زندگی پہ آ جائیں گے. بول کو بھی اگر ہمیں نہیں بول لیے تو میرے عزیزوں پھر ہماری زندگی ویسٹ ہو جائے. توبہ کرنے والے بندے اللہ کو بہت پسند ہیں. توبہ کرنے والے بندے اللہ کو کیا ہے بولو, بہت پسند ہیں. جو لوگ اللہ کے سامنے سچی اور پکی توبہ کرتے اللہ ان کی توبہ کو قبول فرماتے. یہ ایک چھوٹی سی بات بول کے اور میں دعا کرا دیتا ہوں آپ کو. توبہ کے بارے میں آخری بات یاد ہے, سو باتیں سب میں بولتا ہوں اور یہ بھی بول رہا ہوں تو یاد آ گئی. بچے یاد رکھ لیتے ہیں آج انشاءاللہ, یاد رکھ لیں گے انشاءاللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے میں راستے میں جاتے ہی یہ ایک بچہ کیا کرے, کپڑے میں تھوڑی چیزیں لپٹ کو ایسا بغل میں رکھ لے کھاتا ہے. حضرت عمر دور سے دیکھو ان کیا کی غلط چیز ہو, شیشے سر کا ہے یہ, ان رکھلے کو کپڑے میں لپٹ لے کھاتا ہے. بول کو نزدیک کہیں, نزدیک ویسا کیا ہے رے, بولے اس کے اندر دارو ہے. اس کے اندر کیا ہے بولو, دارو. اب حضرت عمر سے اب ان کا سابقہ پڑا تو شیطان ہی ڈرتا. حضرت عمر آتے ہی تو شیطان گلی بدل کو دوسری گلی جاتا. اب ان کیا بول رہا ہے, ابا میں ان کو پکڑ لی تو رہی ہوں, اب مجھے کوڑے مارتی ہیں. شراب کی سزا کوڑے تھے اس وقت میں, اب کوڑے مارتی تو رہی ہوں. بول کو ڈر گئے, ڈر کو کپڑا لپٹ کو ہے. دل میں کیا بولے تھا معلوم, اللہ عمر سے بچا دار, اللہ زندگی میں کبھی پیتا نہیں دیکھ میں. اب کیا بول لیتا ہے, اللہ عمر سے بچا دار, اللہ میں زندگی میں کبھی پیتا نہیں دیکھو. وہ
ہے بول رہے کیا رہے وہ دودھ حضرت بولے کیا بولے دارو بولے آپ کو کیا بولتا رہے دودھ چھوڑ ڈالتے کیا کلو بول کو دارو نصر کا کیا بولتا رہے دودھ بولنا. حضرت عمر دور سے دیکھیں تو کیا کریں اچھا نکال دیکھیں گے کہ تو نکال کو رومال دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سچی توبہ کے اوپر کیا کرے معلوم اللہ اسے دودھ بنا دیا. دارو کا کیا بنا ڈالے حضرت عمر نکال کو دیکھ کو حضرت عمر کیا بولتے معلوم یہ تھی تو دارو اللہ نے تیری توبہ پر اسے دودھ بنا دیا. اے اللہ کے بندے اب تو سچی پکی توبہ پر جم کے رہے. میرے عزیزوں اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکل کو جو ہے اپنی زندگی کو ٹرننگ پوائنٹ دینا چاہے مسجد والا بننا چاہے ذکر والا بننا چاہے اور رسول اللہ جیسی زندگی لانا چاہے اور صحابہ جیسی زندگی گزارنا چاہے تو میرے عزیزوں سچی پکی توبہ کر لینا. کرو گے انشاءاللہ سچی نیت کرو گے انشاءاللہ تو اب اللہ کے راستے میں نکلو گے انشاءاللہ. جس طرح سے سانس لینا ضروری ہے اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری ہے. اس کے لیے سچے دل سے نیت کر کے بتاؤ 4 مہینے کے لیے کون نکلیں گے بولو بھائی انشاءاللہ سب کے نامہ لکھو. اچھی بات بھائی دیکھو جو باتیں بتائی گئی ہیں بھائی یہ ساری باتوں کا خلاصہ ایک ہی بات ہے. ہم لوگ اپنے ذہن میں میں دین پر چلنا اللہ کو راضی کرنا بولنے کا خیال لانا. اللہ رب العزت اپنے گھر بلا لے گا. اللہ رب العزت اپنے گھر اللہ کے گھر سے دور نہیں ہونا. اللہ کے کام سے اللہ کے گھر سے کیا نہیں ہونا دور نہیں ہونا. ہم اپنے ساتھیوں کو بھی اللہ کے گھر کو لانے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ. اب جو ارادے کریں اللہ کے راستے میں نکلنے کے اپنے گھروں کو جا کے اور دوستوں کو بھی تشکیل کر کے جماعتیں بنا کے نکلنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ہم 1 سے 4 4 سے 8 اس طریقے سے دین میں اور دین کی محنت میں ترقی اور اس کے علاوہ بھائی اتوار کے دن مرکز کا اجتماع ہوتا. اتوار کے دن بھائی کرنول کے لیے تو تمہارا ادھر عیدگاہ مرکز ہے لیکن بیتم چلنے والوں کے لیے نورانی مرکز ہے. بچے ہیں بڑے ہیں سارے کے سارے اتوار کے دن کے عصر سے عشاء تک آخری درجہ ہے. عصر سے عشاء تک جو کم سے کم مغرب سے عشاء کے بعد تک یعنی کہ حیات الصحابہ تک تو بھی ہمیں مرکز کی حاضری کے لیے ضرور شریک ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اب ایک بچہ ہے تو دوسرا ہے تو تیسرا اور اس طریقے سے بھائی یہ ایک دوسرے کو لا لے کے ہمیں شرکت کرنے کی کوشش کرنا اور مسجد وار جماعت میں جڑ کر خود بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر کام میں مددگار بننے کی کوشش کریں گے سب انشاءاللہ. دعا کر لو بھائی آمین. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما, ہمارے خطا درگزر فرما, ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما, ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما, مراشد عمر الہم فرما. اے اللہ یہ سب نوجوانوں کے لیے, اے اللہ ہم سب کے لیے عموماً نوجوانوں کے لیے خصوصاً سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. ہر گناہ سے بچنے کے راستے ہموار فرما. اے اللہ یہ بچے اسکولوں میں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں, اے اللہ ان کو اس میں کامیابی نصیب فرما. اے اللہ دین اور دین کی محنت کے لیے بھی قبول فرما لے. اے اللہ 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے قبول فرما لے. اللہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا کو ہر طرح کی مصیبت سے عذاب سے حفاظت فرما. مسلمانوں کی مدد فرما, انسانیت کی حفاظت فرما, انسانیت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. اللہ مسجدوں کو آباد فرما, مرکزوں کو آباد فرما, مدرسوں کو آباد فرما, خانقاہوں کو آباد فرما. اللہ مکہ اور مدینے کو آباد فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت
اے اللہ قیامت تک کے لیے دوام عطا فرما۔ اے اللہ یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اے اللہ نوجوان بھی ہیں، اللہ سبھی کو قبول فرما، مردوں کو بھی قبول فرما، عورتوں کو بھی قبول فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ جس کی جو تکلیفیں مصیبتیں ہیں اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو باتیں کہی سنی گئیں، کہنے والے سننے والے سبھی محتاج ہیں، اللہ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما، سبھی کو سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ ہمیں مسجد والا بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بازار والا، روڈ والا، شیطان والا، دنیا والا بننے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اے اللہ مسجد والا، تیرے ذکر والا، نماز والا بننے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ آئندہ میں 5 تاریخ کو ہمارے